اتنا ہونا چاہیے نا کہ دوسرے کو سنیں, دوسرے کی بات کو پیار سے سنیں, اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ یار ہم سے انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی. کل میں یہاں پہ کچھ بول رہا تھا, دیٹ واز اے سلپ آف ٹنگ, میں نے شاید کوئی ایک جملہ ادھر ادھر ایسے کہہ دیا تھا, جو ایک صاحب نے مجھے کال کیا اینڈ آئی سیڈ یس آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. میرے باپ نے, میری فوج نے, میرے اداروں نے جہاں سے میں نے تربیت لی ہے, انہوں نے مجھے یہی سکھایا کہ فیس دا ٹروتھ, سچ پہلی چیز. دوسری چیز جوش سے نہیں, جذبے کے تحت. جوش میں انسان بٹ جاتا ہے. میں جھوٹ پر بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر رکھ دی جائے, یہ جو کال اور فیل کی میرے بھائی کہہ رہے تھے, دس از واٹ آئی سے, ہی از رائٹ, کہ کال اور فیل, اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے تمہارے کال اور فیل کا تضاد ہی سب سے برا لگتا ہے. اور یہ بھائی میری باتوں میں بھی شاید کال اور فیل میں تضاد دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں ہو, مجھے نہیں پتا میں جب بول رہا ہوں تو, لیکن میں نے تو ڈے ون سے کہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. میں پاکستان کی فوج میں شوق سے گیا اور میں نے شوق سے سرو کیا, اینڈ آئی اسٹل فیل پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. ایون ہیونگ US پاسپورٹ, آئی ایم اسٹل پاکستانی. پہلے میرا ملک ہے, میں یہاں رہتا ہوں, یہ بھی میرا وطن ہے. اور جو ہم یہی میں کہتا ہوں کہ جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے, اور مسلمان کو تو جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جناب امریکہ کی برائی کریں, کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے. خاص طور پہ ان لوگوں نے جنہوں نے نیشنلٹی میں اتنا لی ہے, they have no right, they have given their right to criticize America. اور میرا مذہب بھی یہ سکھاتا ہے, میرا دین بھی یہ سکھاتا ہے, نمک حلالی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں نے اوتھ اٹھائی, اور ہر پاکستانی جو یہاں آ کے نیشنلٹی لیتا ہے وہ اوتھ یہ اٹھاتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی لائل اونلی اینڈ اونلی ود امیرکا, اینڈ آئی ول فورگو مائی لائلٹی ود اینی ادر کنٹری. اینڈ اف آئی ہیو ٹو raise the weapon, I'll raise a weapon for USA, for United States of America. اگر کوئی میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں اوتھ اٹھائی ہے تو وہ مجھے بتائے. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, جو امریکہ میں نیشنلٹی لیتے ہیں, انہوں نے یہ اوتھ اٹھائی ہے. میرا مذہب مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں دھوکہ دوں. میرے مذہب نے مجھے یہ سکھایا کہ یس, لیکن اس کے باوجود I am a Pakistani, I am proud to be a Pakistani first. اینڈ ڈیفینیٹلی میرے لیے, جس طرح میرا گھر ہے, یہ میرے لیے سب سے پہلے میرے ماں باپ, میرے بھائی بہن, اس کے بعد میرے پڑوسی, اس کے بعد میرے ملک والے. اسی طرح آدمی کہیں بھی رہے, سب سے زیادہ حق میرے پر سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جن کے ساتھ میں نے, جہاں میں پلا ہوں, جس مٹی نے مجھے بڑا کر کے اس قابل کیا کہ میں آج اتنی بول سکتا ہوں. یس, میں امریکہ کا شہری ہوں, امریکہ کا نیشنلٹی ہولڈر ہوں. آئی ول اسپیک دا ٹروتھ دیٹ ایف آئی ہیو ٹو, بیکاز آئی ہیو سیڈ, میں نے اوتھ لیا ہے کہ آئی ول. اور ہر شخص جو انگلینڈ میں بھی اوتھ لیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں آج سے صرف انگلینڈ کا لائل ہوں. جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ اور بات ہے. ہمارے سے کوئی کال ہے, لیٹس سی ہو از دیئر. السلام علیکم. السلام علیکم بیگ صاحب, کیسی طبیعت ہے سر؟ میں جمال بات کر رہا ہوں. کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی, لانگ آئلینڈ سٹی. بڑی خوشی ہے جمال صاحب, بڑی خوشی ہے. نوازش حکم سر. بس ٹھیک, بہت اچھا سر شو جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اور بھی یہاں بھائی ہیں, ہم لوگ بس محنت مزدوری کرتے ہیں, ادھر ٹیکسی وغیرہ کا سلسلہ ہے سب. بس یہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, ہم نے سمجھا تھا وہ جو پہلا شو چل رہا ہے وہ لائیو تھا, تو وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا اس کا کہ وہ ریکارڈڈ تھا, وہ پتہ نہیں نہ لگتا اس میں. تو وہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, وہی دیکھ رہے تھے. تو وہ ابھی یہ شو چلا تو وہ ایک کالر آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ والا لائیو شو ہے. تو وہ بس اندازہ نہیں ہوا. تو وہ میں کال کرنے کا آج بھی ایک سا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھ رہے تھے, مجھے ایسا لگا کہ گرما گرمی کریٹ ہو گئی ہے, اور جو اصل بات کا جو اصل محور تھا نا وہ ہم لوز کر رہے ہیں.
سمجھے نا, کہ جو مثلاً آپ بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ایک کام کو ایک طرح سے پکڑ رہا ہے, دوسرا دوسری طرح سے پکڑ رہا ہے, لیکن دونوں چہروں کو بھول رہے ہیں کہ اصل چہرہ کیا ہے. چہرہ پاکستان ہے, اس کو نہ بھولیں, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تو آج تو میری کال کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ وہ صاحب بھی, مجھے یقین ہے کہ مجھے سن رہے ہوں گے, تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بات نہ بھولیں, چاہے کوئی اچھی بات بول رہا ہے یا بری بات بول رہا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سچ سچ ہوتا ہے, لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ ان دا اینڈ وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. ٹھیک ہے سر, بالکل پہلی بات یہ ہے. اچھا, دوسری بات, میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ذکر کیا ابھی بیچ میں کہ میں نے آپ کو کل ایک کریکشن کی تھی ایک چیز کے اندر. تھینک یو سو مچ. یہ ہر بندے میں گٹس نہیں ہوتے یہ کرنے والے, اینڈ آئی اپریشیٹ آن دیٹ. آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو اگین آن دیٹ نوٹ ون مور ٹائم اگین. سر میں یو ایس سٹیزن بھی ہوں. اگر آپ نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ یو ایس سٹیزن شپ لیتے ہوئے جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ امریکہ کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے. میں تھوڑی سی آپ کی اس میں وضاحت کر دوں سر. فریڈم آف اسپیچ ایکٹ جو ہے وہ ہر شہری کو اجازت دیتا ہے کہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر کسی بھی قسم کی کرٹیسزم کر سکتا ہے. یہ اوپن ہے, آپ یہاں کے میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں, یہ اجازت. ہاں, آپ کیا نہیں کر سکتے, ایسپیناج نہیں کریٹ کر سکتے, کانسپریسی ان کے اگینسٹ نہیں کر سکتے, ایسی چیز نہیں آپ کر سکتے. کرٹیسزم جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کے اندر آتے ہیں. گوہر بھائی, تو اس وجہ سے وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, وہ ایسا مسئلہ. میں صرف اس میں وہ چھوٹی سی کریکشن تھی, وہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے. اور جو آپ پاکستان کے بارے میں بات کریں وہ 100% بات ٹھیک ہے کہ ہم اگر پاکستان کے بارے میں بات بھول جائیں گے تو باقیوں کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ بھی پاکستان کی بات کریں, ہم بھی کریں, باقی بھی سب کریں, اور سبھی سچ بول رہے ہیں. کوئی ایسی بات اس میں جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے؟ جب اپنے ملک کے اپنے وطن کے بارے میں بات کریں تو کون بدبخت جھوٹ بولے گا. تو ہم کہیں ان بھول بھلائیوں میں نہ چلے جائیں, ایسی چیزوں میں نہ چلے جائیں جس کے اندر یہ یاد نہ رہے کہ اصل بات تو پاکستان تھی. یہ بات نہیں تھی کہ سیلاب کہاں زیادہ آیا یا کس نے امداد زیادہ دی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے بھی ایک دیا جلایا ہے یہاں پہ یہ کام کر کے, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں نہ آپ کو دیکھ کے ایسا کوئی نہ کوئی شخص لازمی ہوگا جس کے دل میں بات جاگے گی آج ایان ٹی وی کے بیگ صاحب نے یہ کام کیا ہے تو آج میرا کیا فرض بنتا ہے, آج میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کی اس جو چھوٹی سی کاوش ہے اس کے تحت یہ ہر بندہ, ہر کالر بھی, اور میں خود اور جتنے بھی سننے والے ہیں وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں بیگ صاحب یا کسی بندے کی جو رائے ہے, اپنی ذاتی رائے, وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت رکھتی ہے تو ایک چیز, اور وہ ہے پاکستان. اس کے علاوہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. کیا خیال ہے؟ میں اس کے بارے میں آپ کے تاثرات ضرور جاننا چاہوں گا. بالکل بالکل گوہر بھائی, پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں ماں سے چاہتا ہوں, میرا نام جمال احمد ہے. سوری جمال, سوری وہ گوہر ہمارے دوسرے بھائی تھے جنہوں نے پہلے کال کیا. اچھا نہیں کوئی ایسی بات. جمال بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ایک پہلی بات کی, جب میں بات کر رہا تھا اس کی کہ امریکہ کی جو ہم نیشنلٹی لیتے ہیں, میرا اصل میں بڑا دل دکھی ہے. وہ دکھی اس لیے ہے کہ میرے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم اپنے ملک کے مطلب ہمارے ملک میں جا کے حکمرانی کرتے رہے. میرے ملک کے تو بہت سارے وزیر اعظم ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لیڈر ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کڑوا سچ, میری بات کو تھوڑا سا آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا. جب میں یہ کہتا ہوں اس ملک میں تو وہ ساری امینڈمنٹ, سارا کانسٹیٹیوشن میں نے بڑے شوق سے پڑھا ہے. آئی وش کہ میرے ملک کے لوگ, جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مجھے اس کانسٹیٹیوشن کی اچھی بات لگی کہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے پہلے 3 لفظ وی دا پیپل, کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہی شروع ہوتا ہے کہ ہم عوام. یہ جو لوگ میں تھوڑا سا میں معذرت چاہوں گا آپ کے ساتھ سر, تھوڑی سی مجھے بھی حب الوطنی شاید اس لیول کی نہ ہو سکے, لیکن میں آئی ایم سنسیئر ٹو دس کنٹری ایٹ آل لیولز. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ان کا اپنا نہیں ہے. افسوسناک بات ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ان کا اپنا نہیں ہے. اگر آپ ذرا ہسٹری پڑھیں, جمال بھائی, بات یہ کہ میں ہم یہاں پہ ان کے کانسٹیٹیوشن کو نہ ڈسکس کر رہے ہیں, نہ ان کے کانسٹیٹیوشن چھوڑیں, ان کے کسی سی بات نہیں ہے.
اس کو یہ ایک الگ ہے، کبھی کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی اور پروگرام کر لیں گے. میں صرف آپ کو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ جو لائلٹیز ہیں آفٹر ٹیکنگ اے اوتھ، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یو ہیو ٹو بی لائل ود امریکہ. جب آپ نیشنلٹی میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا کہ یار کوئی نہیں ہے، ہم نے تو دل سے نہیں کہا فلانا. میں نے کہا یہ دس از آل ربش. میں نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، پر میں ایک سچا مسلمان اس حد تک ہوں کہ میرے جو اصول ہے، جو میں بنیادی بیسک تھیمز ہوتی ہیں نا کہ مسلمان کی شان کیا ہے، سب سے پہلے کہ سچ بولنا، نمبر 2 کوشش کرنا کہ دوسرے کو موقع دے، دوسرے کی بات کو سننے کی طاقت رکھنا، دوسرے کا جب دوسرا مجھے آئینہ دکھائے تو میں اسے لڑوں نہیں، میں ایکسیپٹ کروں. اور میرے اندر اتنی جرت ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ شاہد صاحب آپ نے یہ غلط کہا ہے، تو میرے باپ نے اور میری تربیت میں یہ شامل ہے کہ میں پھانسی کے پھندے پہ کہوں گا یس. میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی زندگی کے کہانیاں نہیں سنانا چاہتا کہ جہاں میں نے کتنے بلنڈرز موقعوں پر میں نے کہا یس آئی ہیو ڈن اٹ. میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے دیٹ واز مائی، بے شک میری اسٹوپیڈیٹی تھی، میرا کچھ بھی تھا، لیکن اب دوسرے بندے کا رول ہے وہ مجھے جس طرح چاہے ٹریٹ کرے. جگرا بڑا ہونا چاہیے، تبھی ہم بڑے انسان بنتے ہیں. میرے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو مار سکتا ہے، طاقتور وہ ہے جو غصہ برداشت کر سکتا ہے. تو ہم لوگوں میں یہ پیشنس اصل میں جو میں اتنی آپ کی بات میں آپ کی بات سے 100% جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں، لیکن جہاں بات کرتے ہیں نا جو لوگ جھنڈا جلا رہے ہیں یا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ غلط اقدام ہوں، میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے اوپر سر ڈرون حملے ہو رہے ہیں نا، ان کا درد نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ ان کی تو سنوائی نہیں ہو رہی. ان کی سنوائی کون سنے گا؟ ایک دہشت گرد کو مارنے کے لیے 50 اور لوگ مار دو گے یار، تو ان 50 لوگوں کے ساتھ 50 خاندان جڑے ہوئے ہیں. ان 50 خاندانوں کے ساتھ کتنے ہی لوگوں کے، اور یہ نمبر آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان لوگوں کے آگے مستقبل جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ ان لوگوں کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی. نہ ہمارے اخباروں میں کہا آتا ہے ان کے بارے میں، نہ کوئی ان سے پوچھتا جا کے. تو وہ بیچارے کہیں نہ کہیں تو جا کے ریئیکٹ کریں گے نا، ایک جھنڈا جلا دیں گے، یہی کریں گے، اور کیا اس سے بڑھ کے اور وہ کر کیا سکتے ہیں؟ تو بات یہ کہ جو جھنڈا، وہ قابل مذمت بات ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک پڑھی لکھی قوم یا ایک جیدار قوم کو یہ زیب نہیں دیتا. مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ برداشت جو ہے اس کو سب سے زیادہ سب سے آگے رکھنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا اگر میں جب یہ چیز سوچتا ہوں نا کہ یار جب ان کے اوپر جو ان لوگوں کے اوپر گزر رہی ہے، وہ اس $25 ملین کی امداد کا کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ $25 ملین کی امداد جو ہے یہ ہمارے اوپر اور مارنے کے لیے دے رہے ہیں. ابھی اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ جو ابھی وہ آپ کے پچھلے کالر جس نے چائنا کا ذکر کر رہے تھے، $1.5 ملین کی امداد جو پہنچ گئی ہے. انہوں نے تو 25 ملین کا کہا ہے، 10 ملین کا وعدہ کیا ہے، پہنچا بھی 0 ہے. چائنا کا 1.5 ملین جو ہے پاکستان میں لگ بھی گیا ہوا ہے اب تک، دیکھیں نا جی. تو وہ تو بیچارے یہ کہیں گے. بات یہ ہے کہ پھر وہی سلسلے شروع ہو جائیں گے، یعنی اس کی برائی اور اس کی برائی اور میری برائی. چلیں جمال بھائی چھوڑ ہی دیں، اس معاملے کو چھوڑ ہی دیں. میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، یا شاید یہ صاحب بھی وہی چاہتے تھے، اور میں یقیناً آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ 14 اگست خوشی کا موقع ہے. کیا ہی ہو کہ ہم کوئی پاکستان کی ترقی کے بارے میں بات کریں. میں بیگ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ سلوٹ کرنا چاہیے پاکستان کا جب نام آئے. میں یقین کریں سلوٹ کروں آپ کے شو کے اوپر اگر آپ روز اپنے پروگرام کے اوپر پاکستان کے ایک ایسے کوئی محکمہ پکڑ لیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ کوئی ایکسپرٹ کی رائے جو بھی آپ کے ریسورسز کے اندر بندہ اویلیبل ہو، اور بتائے کہ اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے.